الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ کے پیارے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لیکن 3 خوش نصیب ایسے ہوں گے کہ جن کو اس دن بھی اللہ تبارک و تعالی خصوصی پروٹوکول عطا فرمائے گا۔ کستوری کے ٹیلے ہیں، ان کے اوپر بڑے حشاش بشاش ہیں، اور ان کی خوشی کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا پہلا وہ شخص وہ خوش نصیب ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے قرآن پڑھا اور پھر اپنی قوم کی امامت کرائی، لوگوں کو امامت کراتا رہا، قرآن بھی پڑھا، اور پھر مصلی رسول پہ کھڑے ہو کے اس نے جو ہے وہ نماز پڑھائی ہے۔ فرمایا جس وقت نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کسی کو اپنی پڑھی ہوگی، تو وہ بڑے سکون کے ساتھ، بڑے آرام کے ساتھ اس کستوری کے ٹیلوں کے اوپر ٹہل رہے ہوں گے۔ نماز پڑھانا کتنا بڑا منصب ہے۔ دوسرا وہ خوش نصیب ہے، اللہ کے حبیب سرور کونین فرماتے ہیں وہ شخص کہ جس نے مسجد میں اذان پڑھی، پڑھنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا، اور پھر جس نے اذان پڑھی اللہ کی رضا کے لیے، قوم کو دعوت دی، تو فرمایا یہ بھی وہ خوش نصیب ہے کہ جس کو اس دن پروٹوکول ملے گا، کستوری کے ٹیلوں کے اوپر یہ ٹہل رہے ہوں گے۔ اور فرمایا تیسرا وہ بندہ کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال عطا فرمایا، مال ملا تھا، لیکن اس کے مال نے اس کو بدمست نہیں کیا، بلکہ اس نے اپنے مال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال کو خرچ کیا، یقینی طور پہ وہ زکوٰۃ بھی ادا کرتا رہا، اس کا حق بھی ادا کرتا رہا، اور اس کے دل کے اندر آخرت کا خوف بھی رہا۔ تو فرمایا یہ 3 وہ بندے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور پہ پروٹوکول عطا فرمائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محبت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، قرآن پڑھنے والوں سے، نماز پڑھانے والوں سے، اذان دینے والوں سے محبت۔ یہ کون سی محبت ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی محبت ہے۔ اسی لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی محبت، مصطفیٰ کے فرمان کی محبت، اور حضور سرور کونین کے اہل بیت کی محبت عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔